الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق اللہ العظیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء، ہمارا یہ جلسہ عظمت قرآن اور اصلاح معاشرہ کی بابت ہے۔ ان دو موضوع میں سے میں عظمت قرآن پر کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی ضرورت بھی ہے اور یہ ان دونوں موضوع میں سے ایک پسندیدہ موضوع بھی ہے۔ میرے خیال سے سردی اتنی نہیں ہے، یہ آواز نہ ہو، یہ بند کر دیجیے گا۔ اتنی سردی، اتنی کوئی گرمی نہیں ہے۔ انشاءاللہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے اندر رہتے ہوئے ہی عرض کروں گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ محض اس کی توضیح اور تشریح ہوگی۔ میں دو چار جملے کہہ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ان کو لوٹانا، آپ بھی کہیں میرے ساتھ میں ان کو۔ اللہ سچا، بولو، سب بولو، زور سے بولو۔ اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ یہ چند جملے، چند باتیں جو عرض کی ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے، ان کو دل و دماغ میں رکھ کے وہ باتیں سنی جائیں جو عرض کی جائیں گی۔ ساری موجودات میں موجود کائنات اور مخلوق تو الگ ہے، اس میں اللہ کی ذات شامل نہیں ہے، اور موجود اور موجودات اس میں اللہ کی ذات بھی شامل ہے۔ تو جو بھی کچھ موجود ہے اس میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور سب سے اونچی شان اس کی ہے، اور جیسے اس کی شان ہے ایسے ہی اس کے کلام کی بھی شان ہے، ایسے ہی اس کا کلام بھی بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک پڑھنے والوں کو اور قرآن پاک پڑھانے والوں کو اپنی کتاب، اپنے کلام سے جڑنے والوں کو
کس نظر سے دیکھتا ہے، اس کے یہاں ان لوگوں کا کیا مقام ہے، ان بچوں کا کیا مقام ہے، ان بڑوں کا کیا مقام ہے جو اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاص اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ خاص اللہ کے گھر کے کون لوگ ہوتے ہیں؟ مثلاً بیوی، مثلاً بچے، مثلاً ماں باپ، یہ خاص گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرب تھے، عربی کلام کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے وہ شرک سے بالکل بیزار ہو چکے تھے۔ شرک کا کوئی مفہوم ان کے دل میں نہیں تھا، ان کے دماغ میں نہیں تھا، اس لیے وہ اس کا مطلب سمجھ گئے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں۔ اور اولاد ہی کہاں سے ہوتی؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اس کا مطلب سمجھے، اور بالکل صحیح سمجھے، اور بالکل صحیح سمجھے، اور بڑے تڑپ کر کہا، من ہم یا رسول اللہ، وہ اللہ کے گھر کے خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن، قرآن والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، اور قرآن کی تلاوت سے عشق رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کا شغف رکھنے والے، یہ اہل قرآن ہیں، اور یہ اللہ کے گھر کے خاص لوگ ہیں، خاص لوگ۔ واہ واہ، کیا فضیلت ہے قرآن پاک پڑھنے والوں کی، اور کیا فضیلت ہے قرآن پاک پڑھانے والوں کی۔ میرے دوستو، عزیز طلبہ، آپ نے بار بار سنا ہوگا، ایک حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ میدان حشر میں جب حساب ہوگا تو حافظ قرآن کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ اس کے خاندان کے لوگوں میں سے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان میں سے 10 لوگوں کے لیے یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی، اور اس کو، ان لوگوں کو جہنم سے بچا کر، جہنم کی سزا منسوخ کر کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ہم اس کو سنتے ہیں، سنانے والے سناتے بھی ہیں، لیکن اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے، ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے، گہرائی تک نہیں پہنچتے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ ذرا اس طرح سمجھو، کسی نے کسی کو قتل کیا یا کوئی اور ایسا جرم کیا
جس کی بنا پر ضلع عدالت نے اس کو قتل کی سزا سنا دی، پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس کے بعد وہ ہائی کورٹ جاتا ہے، وہاں بھی اس کے حق میں یہی فیصلہ ہوتا ہے، اس سزا کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ پھر وہ سپریم کورٹ جاتا ہے، وہاں بھی اس سزا کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اب اس کے واسطے آخری ایک آپشن ہوتا ہے، کیا کہ صدر مملکت، راشٹرپتی صدر مملکت اس کی یہ سزا معاف کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ صدر مملکت اس کی یہ سزا معاف کر سکتا ہے۔ اب آپ غور کرو کہ صدر مملکت یا کہو راشٹرپتی، یا جو آپ کہتے تو پریزیڈنٹ کیا کہتے ہیں، وہ اس ملک کا سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ہاں، سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تو یوں تو نہیں کہا جا سکے گا کہ میدان حشر میں سب سے بڑا انسان حافظ قرآن ہوگا، چونکہ وہاں انبیاء بھی ہوں گے۔ ہاں، لیکن اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس شخص کی کیا حیثیت ہے کہ 10 لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم کی سزا طے ہو چکی ہے، اگر وہ ان کے حق میں سفارش کرتا ہے، اور جس کے حق میں سفارش کرتا ہے اس کے حق میں اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ ہے حافظ قرآن کا مقام اللہ کے یہاں، حافظ قرآن کا مقام اللہ کے یہاں یہ ہے۔ مشہور آیت شریفہ جس کو قریب قریب ہر مقرر پڑھتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حفظ قرآن، تحفیظ قرآن، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کرتا ہے قرآن پاک کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اولاد اللہ دیتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ کی ذات وہ ہے اور اللہ کی صفت ہے، جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اللہ کی یہ صفت اور اللہ کا یہ کام ایک مرد ایک عورت کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے پیدا ہونے کا سبب ہے، اللہ نے ان کو سبب کے طور پر رکھا ہے۔ اب آپ سمجھیے، اگلی بات سمجھیے، قرآن پاک کی حفاظت اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام حافظ قرآن کے ذریعے لیتا ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت اللہ رب العزت وہ حافظ قرآن کے ذریعے کرتا ہے، اور ناظرہ قرآن پڑھنے والے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پاک کی حفاظت، قرآن پاک کو حفظ کرنا یا قرآن پاک کو ناظرہ ہی پڑھنا، یہ کتنا اونچا کام ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ انسان کتنے محبوب ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں. مشہور حدیث پاک ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنی ہے، کتابوں میں پڑھی ہے کہ جب یہ بچے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں مکتب جانے کے لیے، مدرسہ جانے کے لیے، اللہ رب العزت ان کا یہ اکرام فرماتا ہے، اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پاؤں کی برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھاؤ. وہ الگ بات ہے آج ہمارے دل میں قرآن پاک کی وہ عظمت نہیں جو ہونی چاہیے، ان بچوں کا وہ مقام ہمارے دلوں میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ایک کالج میں پڑھنے والے، کالج میں تو نہیں، اسکول میں پڑھنے والے بچے کو اس کی ممی چھوڑ کر جاتی ہے، اس کے پاپا گاڑی میں بٹھا کر جاتے ہیں، اور مکتب جانے والے بچے کے ساتھ، مدرسہ جانے والے بچے کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. نہ ہو کوئی. تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں اعزاز بخشا ہے اس کو ذہن میں رکھو، اس کو ذہن میں رکھو، اس میں کبھی شک و شبہ نہ کرو، کوئی شک و شبہ نہ کرو. ایک بار پھر کہو، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا. یہاں پر خاص طور سے اہل دنیا سے کون مراد ہے؟ جن کی نظر بس اسی زندگی تک محدود ہے، آگے کچھ نہیں دیکھتی، جن کی نظر اسی دنیا تک محدود ہے، اسی زندگی تک محدود ہے، آگے ان کو کچھ نہیں سوچتا، نہ انہوں نے پڑھا، نہ انہوں نے سمجھا، نہ انہوں نے یقین کیا، اور ان کے فیصلے بس اسی کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں. انہیں اشکال ہوتا ہے حافظ قرآن ہو کر کیا کرے گا؟ مسجد کا مؤذن بنے گا، مسجد میں جھاڑو لگائے گا، 5-7 ہزار روپے تنخواہ پائے گا. امام کی تو ایک حیثیت بھی ہے ہمارے ذہنوں میں، لیکن مسجد میں جھاڑو لگانے والے مؤذن کی اور اذان پڑھنے والے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں ہمارے دل میں، ہمارے دلوں میں کوئی مقام نہیں ہے. دوستو، یہ اپنے دل کی بات ہے، بعض مرتبہ ان کا کہہ دینا ذرا کچھ مناسب نہیں ہوتا، لیکن خیر، میں جس نیت سے کہہ رہا ہوں، اچھی نیت سے کہہ رہا ہوں، اور مسجد میں بیٹھ کر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر مجھے ساری روئے زمین کی بادشاہت عطا کی جاوے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ یہ حکومت اللہ کے دین کو قائم کرنے کا ذریعہ بنے تو خوشی ہے. اور اگر مجھے مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے رکھا جاوے تو میں اسے اپنے لیے فخر سمجھوں گا. میں اسے اپنے لیے فخر سمجھوں گا، اس واسطے کہ سب سے زیادہ سچے انسان، جس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، جس کے بارے میں اس کے دشمن اور اس زمانے کے دشمن کہا کرتے تھے، ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جھاڑو لگا کے سو کوڑا کرکٹ صاف کر دینا، یہ جنت میں
بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے. معلوم ہوا اخلاص کے ساتھ مسجد میں جھاڑو لگانے والے کو اس عمل کی برکت سے جنت ملے گی. جنت میں جائے گا جبھی تو جنت کی حوریں ملیں گی، جہنم میں تھوڑے جنت کی حوریں ملیں گی. تو مسجد میں جھاڑو لگانا یہ جنت کی گارنٹی اور جنت کی ضمانت ہے، اخلاص کے ساتھ اگر یہ کام کرے تو. اور جنت میں بھی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کا انتظار کر رہی ہیں. کیا چاہیے اور جی اسی لیے کہا مسجد میں جھاڑو لگانے کو فخر سمجھا. اذان جی اذان پڑھنے والے کی بڑی فضیلت ہے، مؤذن کی بڑی فضیلتیں ہیں. میدان حشر میں سب سے زیادہ اونچی گردن والے، سب سے زیادہ اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے. مؤذن، ان کا قد، ان کی گردن سب سے اونچی ہوگی. اور یہ اس لیے ہوگی کہ ہر آدمی دیکھ لے گا، ہر آدمی جان لے گا کہ ان کو جو کچھ آج عطا کیا جا رہا ہے دنیا میں اذان پڑھنے کی وجہ سے عطا کیا جا رہا ہے. دنیا میں اذان پڑھنے کی وجہ سے عطا کیا جا رہا ہے. اس واسطے یہ ان لوگوں کے لیے بے حیثیت ہو سکتا ہے جن کو آخرت کی فکر نہیں، جن کو اپنی بخشش و مغفرت کا خیال نہیں، جن کے دلوں میں جنت کی طلب نہیں، جن کے دلوں میں جہنم کا ڈر نہیں، ان کے لیے یہ بے حیثیت ہو سکتا ہے. لیکن جن کے دلوں میں جہنم کا ڈر ہے اور جن کے دلوں میں جنت کی طلب ہے ان کا تو یہ عین مقصود ہے، عین مقصود ہے. ان کی تو اس سے مراد پوری ہوتی ہے، مراد پوری ہوتی ہے. پیارے دوستو اور عزیز طلبہ، اور یہ فرشتوں والی شکل میں یہ مخلوق بیٹھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. جی چاہتا ہے ان کو سینے سے لگا کے ان کے ہونٹ چوم لیں. یہ سن لیں، یہ سن لیں. کیا سنو گے؟ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں، دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں جو حافظ قرآن کو اس کے حفظ کی وجہ سے دیا جا سکے. اس لیے کہ ہر چیز اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے کہ حفظ قرآن کا انعام بن ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ جو کچھ دے گا ان کو وہ جنت میں دے گا، آخرت میں دے گا. آپ نے اس بات پر غور کی؟ غور کیا اس پر؟ اگر اللہ ہم کو حفظ قرآن پر کچھ دینا چاہے، قرآن کی خدمت پر کچھ دینا چاہے، تو اس کی اس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں جو دیا جا سکے حافظ قرآن کو اور خادم قرآن کو. اس دنیا میں ہے ہی نہیں کچھ اس کے. اس دنیا میں جو لے دے دینے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہو، فلیٹ ہو، گاڑی ہو، لاکھوں روپوں کی شکل میں کوئی پیسہ ہو، یہ تو حافظ قرآن کی گویا کہ توہین ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو ذریعہ معاش بنائے گا
ذریعہ معاش بنائے گا اور قرآن پاک کے ذریعے دنیا کمائے گا، قرآن پاک کے ذریعے کھائے گا، تو وہ میدان حشر میں اس ذلت کے ساتھ، اس رسوائی کے ساتھ حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر نہ کھال ہوگی، نہ وہاں پر گوشت ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ قرآن پاک پر کیا دیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے سب کچھ منع کر دیا۔ دیکھو یوں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہاں، اور مولانا صاحبان، مفتی صاحبان بھی بہت ساری قسموں کے ہیں، لیکن ہمارے تمام اکابر کا ہمیشہ سے یہ فتویٰ ہے کہ قرآن پاک سنا کر، تراویح میں قرآن پاک سنا کر حافظ قرآن کو کچھ لینا جائز نہیں ہے اور اس کو کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ یوں لکھا ہے فتاویٰ میں، یوں فرماتے ہیں ہمارے حضرت اقدس حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ اور ہمارے شیخ حضرت شاہ ابرار الرخ نور اللہ مرقدہ کا طرز عمل تھا کہ اگر تم کو بغیر اجرت کے سنانے والا حافظ نہ ملے تو علم ترى سے تراویح پڑھو، اور اجرت دے کر انعام کے نام پر ہی صحیح حافظ قرآن کو بلا کر تراویح میں قرآن پاک نہ سنو۔ تو دیکھو قرآن پاک کے ذریعے دنیا میں کچھ کھانا اور اس کے ذریعے معاش بنانا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، ابھی اچانک ایک واقعہ یاد آ گیا تھا، کل میں نے وہ سنایا تھا، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ آج کل تو ماشاءاللہ روڈ بہت اچھے ہیں، گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ٹرین ہیں، نقل و حمل کے وسائل بہت ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں پیدل ہی سفر ہوتے تھے، آج تو روڈ پر جگہ جگہ ہوٹل ہیں، شہروں میں، دیہات میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، دیہات تک میں بنے ہوئے ہیں، پہلے یہ شکل نہیں تھی۔ جی ہاں، اور اللہ کے نیک بندے مسجد میں رات گزارنا پسند کرتے تھے۔ تو ایک صاحب سفر کے دوران جب رات ہو گئی تو ایک بستی میں چلے گئے اور ایک مسجد میں چلے گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب نہیں آئے۔ ہاں، اگلی بات میں پھر بتاؤں گا، موقع ملا، طبیعت چلی تو۔ ہاں، ہماری شکل و صورت حافظوں جیسی ہونی چاہیے، علماء جیسی ہونی چاہیے، صلحاء جیسی ہونی چاہیے۔ ہماری شکل و صورت سے انسان پہچان لے کہ ہاں یہ حافظ قرآن ہے۔ جیسا کہ صلحاء کا طریقہ ہے، پوری داڑھی، کٹی ہوئی نہیں، چھٹی ہوئی نہیں، پوری داڑھی، پگڑی ہو، کم از کم ٹوپی ہو۔ یہ ٹوپی جو ہے نا، یہ پگڑی ہے، پگڑی، یہ ہلکی سی پگڑی سی کے گول بنا دی گئی، جیسے لپیٹ کے بناتے ہیں نا اس کو سی کے بنا دیا گیا، یہ پگڑی کے قائم مقام ہے، ذرا ہلکی پھلکی سی ہے، داڑھی پوری چھٹی ہوئی نہیں۔ کرتا نیچا، کرتا نیچا، کیوں؟ دیکھو بھائی، معاف کرنا، جس کو کولے کہا جاتا ہے، جس کو چوتڑ کہا جاتا ہے، ان کو دکھاتے مت پھرو، بے حیائی کی بات ہے، بے حیائی ہے۔ یہ جو ران ہے موٹی موٹی، یہ سطر میں داخل ہے، اتنا ٹائٹ کہ ان کو یہ نظر آویں، یہ دکھے، ایسا نہیں،
سلحا ہمیشہ ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنتے ہیں اور نیچا کرتا پہنتے ہیں، کم از کم ٹخنوں تک کا کرتا تو پہنتے ہی، وہ گھٹنوں تک کا تو پہنتے ہی ہیں، تاکہ یہ جو گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا سطر ہے یہ اچھی طریقے سے ڈھک جائے، نہ کھلا رہے نہ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے نمایاں ہو، دکھائی دے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ حافظ صاحب کی شکل و صورت تو الگ ہی ہوتی ہے، تو مقتدیوں نے محسوس کیا کہ یہ حافظ ہیں، عالم ہیں، مولانا امام صاحب نہیں آئے، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ انہوں نے نماز پڑھا دی، عشاء کی نماز پڑھائی، مسافر نہیں ہوں گے، مسافر شرعی تو نماز پڑھا دی، اور اگر مسافر شرعی ہوں گے بھی تو کوئی بات نہیں، 2 رکعت تو پڑھا دی ہوگی، مقتدیوں نے باقی 2 رکعت پوری کر لی ہوگی۔ ایسے تو نہیں جیسا کہ آج کل ہم کہ مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، نماز کے مسائل تو معلوم ہونے چاہیے۔ بہرحال انہوں نے نماز پڑھائی جو بھی شکل ہوگی۔ نماز میں قرآن پاک بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا۔ اب یاد رکھو قرآن پاک اچھا کون سا ہوتا ہے۔ ہاں، آپ بنا بنا کر مت پڑھیے، اس سے قرآن پاک کا حسن ختم ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی فطری کشش ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں ہم تجوید کے ساتھ پڑھیے، تجوید کے معنی ہے اچھا کرنا۔ جب قرآن پاک مخارج سے صحیح حروف ادا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جب جو حروف پر کرنے چاہیے ان کو پر کیا جاوے، جن کو باریک کرنا چاہیے ان کو باریک کیا جاوے، جہاں قلقلہ ہونا چاہیے وہاں قلقلہ کیا جاوے، جہاں کھینچنا چاہیے اس کو کھینچا جاوے، اور اپنے فطری لہجے میں پڑھے، قرآن پاک کا فطری اثر موجود ہو، تو بڑی کشش ہوتی ہے، بڑی کشش ہوتی ہے۔ بہرحال قرآن پاک بڑا اچھا پڑھا، سنتوں سے نفلوں سے فارغ ہو کر وتر وغیرہ پڑھ کر لوگ وہیں ٹھہر گئے اور کہا قاری صاحب آپ نے بہت اچھا قرآن پاک پڑھا، ذرا ہمیں قرآن پاک سناؤ۔ تو قاری صاحب نے قرآن پاک سنایا، جتنا بھی سنایا، جتنی دیر بھی سنایا۔ پھر اگلی بات، جب میں یہ کہوں نا اگلی بات، تو اس کو نوٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، اور وہ دھیان سے سننے کی بات ہوتی ہے، وہ دھیان سے سننے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات میں ہر ایک کو کشش ہے، اللہ کے کلام میں ہر شخص کو کشش ہے، اور جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اس میں ہر شخص کو کشش ہے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لیتا ہے اس میں ہر شخص کو کشش ہوتی ہے، ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا کلام سنایا اور اخلاص کے ساتھ سنایا، اخلاص کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ اس کے قلبی صالح جذبات بھی شامل تھے، تو بڑا مزہ آیا۔ قرآن پاک سننے کے بعد کہنے لگے کہ آپ مسافر ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ کھانا لایا گیا، برابر اصرار کرتے رہے وہ، تو اس شخص نے کھانا نہیں کھایا اور یہ کہا کہ اگر قرآن پاک سننے سے پہلے آپ مجھے کھانا کھلاتے تو میں کھانا کھا لیتا، اب قرآن پاک سنانے کے بعد آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں تو ایسا ہو گیا جیسے کہ آپ مجھے قرآن پاک سنانے کی اجرت دے رہے ہیں، لہذا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نہیں کھایا کھانا، نہیں کھایا کھانا۔ تو میرے دوستو، یہ نہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے کہ حافظ قرآن کو حفظ قرآن کی بنا پر بڑی بڑی تنخواہیں دی جاوے۔ رہی بات مدرسین کو، ائمہ کو
یہ ان کا وظیفہ ہے، وظیفہ جیب خرچ، وظیفہ ہے اور ان کا جیب خرچ ہے. جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیا جاتا تھا جہاد کے بعد مال غنیمت میں سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مال غنیمت کا 5واں حصہ دیا جاتا تھا، خمس دیا جاتا تھا. قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ. اسی طرح ہے. ہاں کچھ ذرا اچانک جو صورت آیت ذہن میں آتی ہے تو کبھی اس میں غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے. یہ تو خمس دیا جاتا تھا، تو یہ وہ جیب خرچ ہے ان کے لیے. یہ قرآن پاک کی محنت کی، یہ قرآن پاک پڑھانے کی اجرت نہیں ہے، اجرت نہیں ہے، بلکہ خود دین کا اصول ہے. قرآن پاک دین کا اصول ہے کہ جو شخص جس کے لیے کام کرنے میں مقید رہے، محصور رہے، اس کا خرچہ پانی اس کے ذمہ ہے. جب ہم مسجد کی خدمت کے لیے محصور ہو گئے امام ہونے کی حیثیت سے، ہم مسجد کے لیے مقید ہو گئے مؤذن ہونے کی حیثیت سے، ہم مدرسے کے لیے مقید ہو گئے وہاں کے مدرس ہونے کی حیثیت سے، تو اب ہمارا جیب خرچ ان کے ذمہ ہے. جی تن آگے کیا ہے؟ خواہ. تن کسے کہتے ہیں؟ جسم کو. اور خواہ جو ہمارا جسم چاہے، جو ہمارا جسم طلب کرے، یعنی جس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے وہ دیا جاتا ہے. تن خواہ جو ضرورت ہے، بقدر ضرورت ہی دی جاتی ہے، بقدر ضرورت ہی دی جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو، دنیا میں اگر اس کی کوئی محنت، اس کا کوئی انعام اور اس کا کوئی پھل، اس کا کوئی ثمرہ اگر نہیں نظر آتا اور نہیں دیا جاتا تو میری بات وہ یاد رکھیے جو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جو حفظ قرآن کی اجرت یا انعام ہو سکے. اس لیے ممانعت کر دی گئی کہ قرآن پاک کے حفظ پر، اس کی محنت پر یہ کوئی حقیر چیز نہ لی جائے، یہ حقیر چیز نہ لی جائے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. تم قرآن پاک میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت وصول کرو. کہنے والا کہتا ہے جنہیں ہم تھوڑی نہیں وصول کرتے، ہم تو زیادہ وصول کرتے ہیں. ہم تراویح میں قرآن پاک 2 لاکھ کے بغیر سناتے ہی نہیں ہیں. ارے 2 لاکھ نہیں، یہ ساری دنیا ثمن قلیل ہے، یہ ساری دنیا ثمن قلیل ہے. بہرحال یہ بات اگر کسی بچے کے ذہن میں آئے، کسی بڑے کے ذہن میں آئے تو وہ میری ان گزارشات کو یاد کر لیں. اور میرے دوستو، ایک ہوتا ہے نظر نہ آنے والا شیطان، ابلیس لعین کی اولاد، اور ایک ہوتے ہیں نظر آنے والے شیطان، وہ ہوتے ہیں آدم کی اولاد میں سے، یعنی انسان. وہ ایسے وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، ایسے وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ ہمارا دماغ گھما دیتے ہیں، ہماری سوچ بدل دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. ہاں میں غلطی ہو جائے مجھ سے تو بتانا آپ کو ہی. چلو، الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، جو ہماری آیتوں میں کمیاں نکال رہے ہیں آپ ان کے پاس مت بیٹھیں. ہاں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، شیطان کے اثر کی وجہ سے یہ ممانعت آپ کو یاد نہ رہے، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے پاس مت بیٹھو. ایسا کوئی مضمون نہ پڑھو، ایسی کوئی بات نہ سنو، ان لوگوں سے دوری بنا کر رکھو.
جو ہمارے ذہن کو بدل دیتے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہاں، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اولاً ان تمام بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں ان کے ماں باپ کو جن کے خوش نصیب بچوں نے اور ان خوش نصیبوں کے بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے 24 گھنٹے اپنے آپ کو مدرسے میں محصور اور مقید کر کے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اور مبارکباد دیتا ہوں میں ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس مدرسے کا انتظام کیا اور تمام ضرورتیں مہیا فرمائی کہ مدرسین کے واسطے وہاں پر تدریس آسان ہوئی اور طلباء کے واسطے یہاں پڑھنا آسان ہوا۔ ان سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، اور دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک پڑھنے، حفظ کرنے، یاد کرنے کے واسطے منتخب فرمایا ہے۔ میرے دوستو، جن کے دل میں قدر ہے، جن کے دل میں قرآن پاک کی عظمت ہے اور وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد حافظ ہو، اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور پیشانی رگڑ رگڑ کر وہ اللہ سے مانگتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ دولت نہیں ملتی ان کو۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس واسطے کبھی دل میں کوئی خیال نہ آئے، ایسا ویسا دل میں کوئی خیال نہ آئے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی، اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بھی توفیق بخشی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کو توفیق بخشی کہ وہ دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص یہ سمجھے کہ میں بد نصیب ہوں اور فلاں خوش نصیب ہے۔ کون فلاں خوش نصیب؟ جو عالی شان بلڈنگ میں، بہترین فلیٹ میں رہتا ہے، جو بہترین گاڑی میں بیٹھ کر گھومتا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ تو اس شخص نے اللہ کی اس نعمت کی توہین کی جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ کیا؟ قرآن پاک کا حفظ۔ اس لیے میں سب حضرات سے، جتنے بھی ہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے، جہاں آپ اپنے لیے اللہ سے سینکڑوں چیزیں مانگے، وہاں آپ اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ مانگے کہ اللہ میری اولاد میں حافظ قرآن پیدا فرما، میری اولاد میں عالم قرآن پیدا فرما، میری اولاد میں خادم دین پیدا فرما۔ اور جہاں آپ اپنے لیے سینکڑوں چیزیں مانگے، وہاں یہ مانگے اے اللہ زندگی بھر مجھے قرآن پاک کی خدمت سے وابستہ رکھیے، اے اللہ مجھے زندگی بھر قرآن پاک کی خدمت سے وابستہ رکھیے، اے اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی حالت میں مجھے موت دیجیے۔ دوستو، اتنی بڑی نعمت ہے یہ، اتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، اور اتنے خوش نصیب ہیں وہ حافظ قرآن بچے، اور اتنے خوش نصیب ہیں وہ حفظ کرنے والے بچے، اور اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا وقت، جن کا مال اس کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جن کی رائے ان کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر دوں اسی پر کہ میں آپ کے لیے دعا کروں اور آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری نسلوں میں، آپ کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرمانا، اللہ میری نسلوں میں، آپ کی نسلوں میں عالم قرآن پیدا فرمانا، اللہ میری نسل میں، آپ کی نسلوں میں قرآن پاک کی خدمت کرنے والے پیدا فرمانا۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ